نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزكى اللهم رب محمد صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ تسلیما۔ حمد و صلوات کے بعد میرے پیارے بچوں، تصوف کے متعلق آپ حضرات نے سنا اور آیت مبارکہ قد افلح من تزکا جو میں نے پڑھی ہے، یہ بھی تصوف کے مطابق ہے کہ تزکیہ نفس ہمیں کرنا ہے۔ وہ تزکیہ نفس اللہ کے ذکر سے ہوگا، وہی ذکر ہمارے دل کو بھی صاف کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا بدن درست ہے، اگر اس میں فساد ہے تو سارے بدن میں فساد ہے۔ آپ نے فرمایا سنو سنو وہ دل ہے، اسی دل کو جس کو ہم کبھی نفس کا نام دیتے ہیں، کبھی دل کا نام دیتے ہیں۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفس 3 قسم ہے، لیکن اس مرتبہ ابھی مطالعہ کرتے ہوئے، اسی تصوف کے متعلق کرتے ہوئے مجھے ایک چیز اور مزید معلوم۔ وہ ذکر تو ہم نے کیا تھا، لیکن اس بزرگ نے لکھا ہے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ اور نفس راضیہ مرضیہ، چوتھا نفس یہ ہے۔ نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، ہر وقت برائی پر ابھارتا ہے اور آدمی برائی کرتا ہے اور اس کو بڑے فخر سے بیان بھی کرتا ہے۔ نفس لوامہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ضمیر، اندر سے ایک ضمیر ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے کہ بھئی تو نے یہ غلطی کیوں کی، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور نفس لوامہ کے لیے اللہ نے اس کی قسم فرمائی کہ مجھے اسے نفس لوامہ کی قسم ہے، اس لیے قسم فرمائی کہ وہ اپنے جرم کرنے والے کو شرماتا ہے، شرماتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت، اس کی اہمیت بیان فرمائی۔ اور نفس مطمئنہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم نفس بھی کہتے ہیں اور قلب بھی کہتے ہیں، دل بھی کہتے ہیں کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ جب اطمینان ہوتا ہے تو اللہ فرماتا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راجعہ، اللہ کے اپنے رب کی طرف واپس لوٹ کے آ جا۔ وہ کس طریقے سے؟ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اس میں عبادت، ریاضت، مجاہدہ، کچھ میں اور تھوڑا آگے لے جاؤں۔ ہمارے حضرت مولانا احمد رضا صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے کو فرمایا یہ انبیاء کرام کا ایک طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 30 دن کے روزے رکھو۔ آپ نے 30 دن روزے رکھے اور پھر جب 30 دن پورے ہوئے تو آپ نے یہ سوچا کہ روزے رکھنے کی وجہ سے منہ میں ایک بو سی آ گئی ہے، کیوں نہ میں مسواک کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، اور جو ہے کہ وہ جو مجھے بو اچھی نہیں لگتی وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے میں بہتر نہیں ہے کہ وہ بو رہے۔ آپ نے جب مسواک کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب 10 دن اور روزے رکھو، مسواک کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بو مجھے مشک سے بھی زیادہ پسند ہے کیونکہ مجاہدے کی ہے، نفس کو مارنے کی ہے، ریاضت کی ہے۔ اس ریاضت کی بو کی اہمیت ہم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ وہ ریاضت کی ہے، نفس کو مارنے کی ہے۔ اس ظالم نفس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جہاد سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے جہاد اصغر کر لیا، اب چل کے جہاد اکبر کرو۔
صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہاں تو کفار سے جہاد ہے، اپنے آپ کو قتل کروانا ہے اور ان سے لڑنا ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سا جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جہاد اصغر ہے، کافر سے جہاد کرنا جہاد اصغر ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے، کیونکہ وہ ہر گھڑی پر پلک پلک میں ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اس کو سیدھا کر لیا، اس کو اپنا مطیع کر لیا، اس کو فرما بردار کر لیا تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ تو بزرگان دین نے ان ریاضتوں سے، ان مجاہدوں سے، ان تمام چیزوں سے ریاضت، مجاہدہ، ذکر اللہ لیا ہے۔ اب ایک چیز اور ہے کہ اگر کسی کے پاس وقت ہے تو اپنا وقت نکال کر، زیادہ نہیں، جیسے کہ ہم اللہ کے فضل سے ہمارا سلسلہ قادری بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، چشتی بھی ہے، تو چشتی کے سلسلے میں ہم نعت شریف پڑھوا لیتے ہیں، حمد شریف پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ چشتی سلسلے کی چیزیں ہیں، اور نقشبندی میں ہم مراقبہ کرتے ہیں، قادری طریقے کا ہم بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم تینوں سلسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لے کر چل رہے ہیں، اور ان بزرگان دین کے جو تینوں سلسلوں کے سردار ہیں ان کے فیوز و برکات انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے۔ اس لیے ہم اللہ سے نا امید نہیں ہیں، اور اللہ سے یہی دعا ہے۔ وہ ابھی آپ نے موضوع ہٹ جائے گا لیکن تھوڑی اس پہ بھی بات کر لوں کہ مدینے کی دعا مانگتے رہنا یارو، نعت شریف میں ابھی پڑھا کہ آپ دعا مانگتے رہو، پھر قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی دعا جانے خدا جانے۔ یہ یقین ہے کہ ہر دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یسألونک عبادی انی، اے میرے محبوب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں، انی قریب، میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا مانگنے والا دعا جب بھی مانگتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ دعا رد نہیں ہوتی، کبھی بھی دعا رد نہیں، ہاں اس کے وقت اور ٹائم مقرر ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ دعا مانگ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ ایک آدمی ہے دعا مانگ رہا ہے، اس کی شادی ہو گئی، دعا مانگی، اس کے اولاد ہو گئی، دوسرے نے مانگی اس کی 2 سال کے بعد ہو گئی، تیسرے نے مانگی اس کی 4 سال کے بعد ہوئی، کسی کے تو وقت مقرر ہے، جس کی کسی کی جلدی قبول ہو جائے، کسی کی تھوڑی دیر سے قبول ہو جائے۔ ایسے کبھی کبھار نہیں ہوتا کہ بھئی ابھی میں آپ دعا ہی مانگ رہا تھا، یہ چاہ رہا تھا کہ تم آ جاؤ، بس اللہ سے اگر کچھ اور مانگتا تو وہ مل جاتا۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ فلاں صاحب آ جائیں، آپ آ گئے، اگر اللہ سے کچھ اور مانگتا تو وہ مل جاتا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم دعا مانگیں اور فوراً مل جائے، دوسری یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر سے ملے، تیسری یہ ہے کہ وہ اور دیر سے ملے، چوتھی یہ ہے کہ وہ ملے ہی ملے۔ تو جو چیز نہیں ملتی اس سے بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز ہم نے مانگی وہ ہمارے فائدے میں نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متبادل ہمیں کوئی اور نعمت عطا فرما دی، لیکن اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ ہم نے کاروبار مانگا، اللہ نے نوکری دلا دی، ہم نے نوکری مانگی، اس نے کاروبار دلا دیا، لیکن ہم سمجھے نہیں، ہم نے سوچا کہ ہم تو یہ چیز مانگ رہے تھے لیکن ہمیں یہ مل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعائیں مانگتے رہو، آپ کی سب دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ جو دعا تمہیں دنیا میں نہ ملے گی، قیامت میں چل کے جو دعائیں تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئی، ان کا ثواب، ان کا اجر، ان کا فائدہ جب بندہ دیکھے گا تو بندہ یہ کہے گا کہ الہ العالمین، کاش میری دعائیں جو میں نے دنیا میں مانگی اور میری قبول ہو گئیں اور اس کا صلہ مجھے وہاں مل گیا، کاش مجھے وہاں نہیں ملتا، مجھے تو یہاں ضرورت تھی۔